مقتدر علماء و مشائخ، مقتدر سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے ہاں دعا ہے، التجا ہے، مالک اپنے فضل سے مئی صبا مرحومہ مغفورہ کی بے بہا بخشش فرما دے، اور ان کے جملہ متعلقین، ان کے صاحبزادگان جناب چودھری محمد ذکا اللہ صاحب اور جناب ہمارے برادر چودھری محمد ثناء اللہ صاحب، جو کہ اس وقت حرم کعبہ میں ہے، یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ ادھر مئی صبا کا وصال ہوا، ادھر ساتھ ہی ان کے سال ثواب کا عمرہ ہو گیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے کرم کی بات ہے۔ بیٹا ان کا سفر حرمین کے مبارک سفر پر ہے۔ آج ہی صبح مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اماں جی کے لیے عمرہ کر لی ہے، ماشاءاللہ، حساب ثواب کے لیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین مائی صاحب کو اپنی بارگاہ سے بے بہا بخشش عطا فرمائے، اور جتنے بھی نیک صالح اعمال ہوں ان کے لیے رب العالمین ان اعمال کی مائی صاحب کو اپنی بارگاہ سے جزائے کامل عطا فرمائے۔ آپ آباد تشریف آئے، اللہ رب العالمین آپ کو ہر قدم کے اوپر برکت عطا فرمائے۔ یقیناً سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ یہاں ہر بندے یہاں سے چلے جانا، یہ وہ سچائی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے ہر روز دیکھتے ہیں۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے اندر کسی کو شک و شبہ نہیں، چاہے وہ کافر ہے، چاہے کوئی کیا ہے مسلمان۔ تو سامعین محترم، جب یہ اتنی بڑی سچائی ہے، اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے، اور یہ وہ سچائی ہے جس سے راہ فرار ممکن بھی نہیں، جس سے کوئی بندہ بھاگ بھی نہیں سکتا، راہ فرار بھی اختیار نہیں کر سکتا، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی مفتی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے کوئی کاروباری تاجر ہے، صنعتکار ہے، امیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، اس حقیقت کو سب بھی مانتے ہیں، سب ہی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ آخر بندے کے لیے موت ہے۔ تو سامعین محترم، جب یہ موت ہے تو پھر اس موت کے آنے سے پہلے بھی کوئی ذمہ داریاں بھی تو ہوں گی نا۔ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سفر پہ جانا ہو تو سفر میں جانے سے پہلے وہ اپنا ذاتی راہ کیا کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ سفر اختیار کرنا ہو، چاہے آپ کا اچھا سفر ہے، برا سفر ہے، جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا سامان زیست، راستے کی ذمہ داریاں، راستے کے سامان اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ موت کو یوں کہہ دیں کہ یہ ایک سفر ہے، تب اس کے لیے آپ کو سامان چاہیے، چونکہ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر کے لیے آپ کو دنیا کا اصول یہ ہے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کے نکلتے ہیں۔ سفر بھی کیسا ہو، میں نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھوں تو بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لائے، تو ان کی بیوی کا نام ہے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ کہنے لگی حضرت سلمان فارسی کو کہ ان کو کہیں کہ یہ بھی کوئی تھوڑا بہت کما کے لایا کریں، زیادہ وقت ان کا گھر میں مصلے پہ گزر جاتا ہے۔
جس طرح باقی لوگ کاروبار کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کاروبار کرتے ہیں پھر جلدی گھر پلٹ آتے ہیں واپس. جتنی ان کی ضرورت کا زندگی کا سامان ہوتا ہے جب مل جاتا ہے نا ان کو حلال کا رزق اتنا مل جاتا ہے تو واپس پلٹ کے گھر آ جاتے ہیں. تو ان کو کہیں کہ یہ بھی ذرا زیادہ کام کر لیا کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ دیکھیں میرے کپڑے جو ہیں نا یہ یعنی اتنے صاف نہیں ہیں. وہ جس طرح بیویاں شکوہ کرتی ہیں نا گھروں میں خواتین کہتی ہیں کہ اگر یہ کپڑا اگر پیسے ہوتے تو ہم اچھی چیز پہنتے. تو مائی صاحبہ نے اس طرح کی بات کی تو حضرت سلمان فارسی متوجہ ہوئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور کہنے لگے حضرت آپ کاروبار میں زیادہ وقت کیوں نہیں لگاتے, تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں پھر پلٹ کے گھر آ جاتے ہیں. جس طرح باقی لوگ کافی زیادہ رزق کماتے ہیں تو آپ تھوڑا کام کرتے ہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنایا میں آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. تقریر سی مجھے کوئی نہیں کرنی آتی, میں ایک درد دل ہے, میں ہاتھ میں قرآن پکڑا ہے, میں قرآن کی چند آیات پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد اپنی بات. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت سلمان فارسی کو کہا میں تمہیں رسول کریم کا ایک فرمان نہ سناؤں, میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نہ سناؤں جو میرے کریم آقا نے مجھ کو ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ضرور, سرکار دو عالم کا فرمان کون نہیں سننا چاہے گا. آج کا گیا گزرا انسان بھی جب اس کے سامنے مصطفیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے تو وہ بھی آنکھیں جھکا دیتے ہیں. تو وہ تو صحابی رسول تھے نا, اور بارگاہ رسالت کے مقبول تھے, منظور نظر تھے, انہوں نے سر جھکایا. یہ سلمان فارسی وہی ہے جن کو میرے مصطفیٰ نے کہا سلمان جو ہے یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. حضرت سلمان فارسی کو جب کسی نے پوچھا آپ کا نسب کیا ہے, بات میں ایک درمیان میں کر کے پھر واپس آنے والا. حضرت سلمان فارسی کو کسی نے پوچھا آپ کا نسب کیا ہے, آپ کے باپ دادے کا کیا نام ہے, تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. فرمایا میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے, میرے دادے کا نام بھی اسلام ہے, میرے پردادے کا نام بھی کیا ہے اسلام. بات سمجھے مطلب یہ کہ آج جو ہے نا ہمارے اندر فخر ہے تو اس بات کا برا محسوس نہ کیجیے گا, کسی کے برا محسوس نہ کیجیے گا. کوئی اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میں گجر صاحب ہوں, میں جٹ صاحب ہوں, میں رائی صاحب ہوں, میں میر صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں. مسلمان کا فخر اس بات پہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو مسلمان بنایا ہے. حضرت سلمان نے کہا کہ میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے, میرے دادے کا نام بھی کیا ہے اسلام ہے, میرے پردادے کا نام بھی اسلام ہے. سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. میری پہچان میرا اسلام مسلمان ہونا, یہ میری پہچان ہے. اس پہ مجھے کو فخر ہونا چاہیے. برادری میں فخر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ پہچان ہے, یہ دنیا میں معرفت کا ایک ذریعہ بنا دیا, لیکن یہ فخر کرنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی, فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر نہیں, الا بالتقوی. ہاں فرمایا متقی ہو تو تجھ کو اللہ نے فضیلت عطا کر, متقی ہونا تیری فضیلت کا باعث. اب واپس آ جائیں اس بات پر. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے وہ سنائیں سرکار کا فرمان. حضرت ابو دردہ کہنے لگے میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان نے ایک سے بات سنی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اے ابو دردہ تمہیں ایک لمبے سفر پہ جانا ہے, تمہیں ایک لمبے سفر پہ. اور فرمایا سفر بھی کیسا, فرمایا سفر ہے گاٹیوں والا. سفر ہے کون سا, کبھی مری کا سفر آپ نے کیا ہو تو کبھی روڈ ایسے جاتی ہے پھر اوپر چڑھ جاتی ہے, پھر نیچے ہوتی ہے پھر اوپر. پہاڑوں کا سفر آپ نے کیا ہو, کبھی نیچے کبھی اوپر, کبھی نیچے کبھی اوپر. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو دردہ تم نے ایک سفر پہ جانا ہے, لمبے سفر پہ جانا ہے, اور سفر بھی کون سا ہے گاٹیوں والا. سفر بھی کون سا ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ سفر ہو لمبا اور سفر ہو گاٹیوں والا, پہاڑوں والا, تو سامان زیادہ لے کے چلتے ہیں کہ سامان تھوڑا لے کے چلتے ہیں. بتائیے آپ سے سوال. زیادہ نہیں جی, سامان تھوڑا لے کے چلتے ہیں.
بندے کو کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو کبھی نیچے جانا ہو تو بندے کے اوپر جو ہے وہ مانا سامان رکھ دیا جائے تو وہ کر لے گا سفر کر لے گا وہ تھوڑا سا سامان رکھے گا کیونکہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا آسان نہیں ہوتا وہ سامان تھوڑا سا رکھے گا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دردہ تمہیں ایک لمبے سفر پہ جانا ہے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں مجھ کو چونکہ ایک لمبے سفر پہ جانا ہے میں نہیں چاہتا جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کندھوں کے اوپر دنیا کا بہت بڑا سامان ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سامان ہو تاکہ مجھ کو قبر و حشر کا سفر کرنا آسان ہو جائے سبحان اللہ اگر میں نے اتنی بڑی کوٹھی کا بوجھ بھی اٹھا لیا اپنے سر پہ اگر 2 مربے کا زمین بھی میرے کندھے پہ ہوا اگر میں نے ظلم و ستم کی انتہا بھی کر رکھی ہے اگر میں نے معاشرے کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کی انتہا کر رکھی ہے میں نے حرام کھایا ہوا ہے میں اپنے کندھوں کے اوپر بہت بڑا سفر لاد رہا ہوں قبر کی پہلی گھاٹی کے اندر ہی میں ناکام ہو جاؤں بے شک حضرت ابو دردہ نے کہا مجھ کو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو دردہ سفر کرنا ہے تو نے بڑا لمبا موت کے بعد بڑا لمبا سفر ہے فرمایا اپنا سامان بڑا تھوڑا سا رکھنا اپنا سامان کیا رکھنا بڑا تھوڑا سا رکھنا یہ نہ ہو کہ کسی بندے کی تو نے غیبت بھی اپنے کندھوں میں اٹھا رکھی ہو کسی بندے کا قتل بھی تو نے اٹھا رکھا ہو کسی بندے کے ساتھ تم نے ظلم بھی کیا ہو اس کو بھی اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہو فرمایا پھر گھاٹیوں کا سفر کرنا بڑا مشکل ہو جائے تو سامعین محترم میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ سفر درپیش ہے موت کا اپنے سامان کم کر رہے اپنے سامان کیا کر رہے اپنے برے اعمال جو ہے نا برے اعمال ان کو کم کر رہے اپنے بد اعمال جو ہیں ان کو کم کر لیں تاکہ قبر کی پہلی گھاٹی کے اندر جب آپ کو اتارا جائے جب پہلی گھاٹی کے اندر اتارا جائے تو آپ کے کندھوں کے اوپر تھوڑا سا سوال و جواب کا سامان ہو جس کا جواب دینا کیا ہو جائے آپ کے لیے آسان ہو میری بات آپ کو سمجھ آئی واضح سامعین محترم اس لیے اپنا سفر بڑا آسان بنانے کے لیے اپنا سامان کیا کرے تھوڑا کرے اپنا سامان کیا کرے تھوڑا کرے سامان تھوڑا کرے حضرت ابو دردہ نے کہا میں بازار جاتا ہوں تھوڑا سا کما کے گھر میں آ جاتا ہوں جس سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے میں زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں بناتا تاکہ کل مجھ کو ان کے جواب دینے بڑے آسان ہو جائے اب سامعین محترم آئیے موت ایک سفر ہے جس پہ ہم نے سب نے روانہ ہونا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے محبوب کریم آپ خوشخبری عطا فرما دیں اے محبوب کریم آپ کیا کریں خوشخبری عطا فرما دیں کن کو آمنوا جو اللہ اس کی رضا اللہ اس کے رسول کی ذات پر ایمان لے گئے ایمان والوں کو محبوب کریم خوشخبری سنا دے کیا خوشخبری سنا دے کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں بخشش عطا کی جائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ اے محبوب کریم خوشخبری سنا دے آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرنے والوں کو اے محبوب کریم خوشخبری عطا فرما دے کس بات کی أَنَّ لَهُمْ جنات اے محبوب کریم نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت عطا فرما دے نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے یہ قرآن کا پہلا پارہ میں پڑھ رہا ہوں قرآن کا پہلے پارے کا تیسرا رکوع ہے شاید یہ دوسرا رکوع ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے محبوب کریم ان لوگوں کو خوشخبری عطا فرما دے جو ایمان لے کے آئے اور نیک اور صالح اعمال کیے نیک اور صالح اعمال ان لہم جنات ان کو فرما دے اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں تجری من تحت ہل انہار جن کے نیچے سے اللہ نے نہروں کو بہا رکھا ہے اب سامعین محترم قرآن کی اس آیت پر میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ حدیث پاک آپ نے سننی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
عادت العباد الصالحین. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار فرماتے ہیں میں نے اپنے صالح بندو کے لیے تیار کر رکھا ہے، میں نے اپنے نیک بندو کے لیے تیار کر رکھا ہے. اے مالک تو نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ فرمایا مالا عین رأت. فرمایا میں نے اپنے نیک بندو کے لیے وہ نعمت تیار کر رکھی ہے جس نعمت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. سبحان اللہ. جس نعمت کو کسی آنکھ نے. سامعین محترم میں یہاں رک کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کائنات میں بڑا جو ہے وہ ایڈوانس دور ہے. کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ چکی ہے. ایک ایک چیز کیمرے کی آنکھ نے جو ہے وہ پکڑ لی ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کر لی ہے. یہاں بیٹھے بٹھائے امریکہ کے مناظر بھی آپ دیکھتے ہیں، بیٹھے بٹھائے سکینڈینیوین مناظر بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے سمندر بھی دیکھ لیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے پہاڑوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کتنی خوبصورتی ہے کائنات میں اللہ رب العالمین نے رکھی. جب آپ خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے خوبصورت شاید کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرے نیک بندو، جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے نا وہ تم میں سے کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. تم میں سے کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے. تھوڑا آگے ہو جائیں، پیچھے جو مہمان آ رہے ہیں جگہ کم پڑ رہی ہے، تھوڑا آگے تشریف لے آئے. اگر تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو مہمانوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، کہ اے ایمان والو اپنی مجالس میں جگہ پیدا کرو. ففسحوا، فرمایا تم جگہ دو گے اللہ تمہیں اپنی جنت میں جگہ عطا کرے. سبحان اللہ. تو سامعین محترم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کی زبان پر یہ بات لے کے آئے کہ اے محبوب کریم آپ فرمائیں رب العالمین نے وہ چیز تمہارے لیے بنا رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا، اور فرمایا وَلَا أُذُنٌ، نہ کسی کان نے سمعت سنا ہے. آج بندہ کائنات کی ہر چیز سن رہا ہے، لیکن پروردگار فرماتا ہے جو میں نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے کسی کے کان نے وہ سنا نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، فرمایا جو میں نے اپنے بندہ مومن کے لیے تیار کر رکھا ہے نا، فرمایا کسی کے دل نے اس کو جانا بھی نہیں ہے، کسی کے کان نے اس کو سنا نہیں، کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یہ بات جاننی ہو تو فرمایا قرآن کی یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو چھپا رکھا ہے جو میرے بندہ مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک بن جائیں گی. سبحان اللہ. اب سامعین محترم جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ رب العالمین نے بھی فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ خوشخبری ہے کن کے لیے؟ آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والوں کے لیے. اور ادھر محبوب کریم بھی کیا فرماتے ہیں؟ محبوب کریم فرماتے ہیں أَعْدَدْتُ لَهَا عِبَادَ الصَّالِحِينَ، فرمایا میرے رب نے تیار کر رکھا ہے صالحین کے لیے. سامعین محترم نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی ذات بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ نیک ہو جائے. میرا بندہ کیا ہو جائے؟ نیک ہو جائے. مرنے سے پہلے میرے بندے کو توبہ نصیب ہو جائے، سبحان اللہ. مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا غلام ہو جائے، مرنے سے پہلے رسول کریم کی سنت کو اپنانے والا ہو جائے، رسول کریم کی غلامی کی موت آنی چاہیے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، فرمایا اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی غلامی کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. تمہیں مصطفیٰ کی غلامی کرنی پڑے گی، تمہیں اصحاب رسول کی غلامی کرنی پڑے گی، تمہیں اہل بیت اطہار کی غلامی کرنی پڑے گی. تو سامعین محترم
اب سنیے اگلی ایک اور حدیث سنیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی اتنی جگہ جتنی ایک کوڑے کے برابر ہو. کوڑا جانتے ہیں جتنی یہ سوٹی ہوتی ہے, یہ چھانٹا ہوتا ہے. فرمایا جنت میں اتنی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا جنت کی اتنی سی جگہ یہ کائنات کی ساری جگہ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم, اب یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھ کو بہت جگہ مل جائے. ہر بندے کی تمنا یہ ہے کہ میرا بھی مربع ہونا چاہیے, میرے بھی 10 ایکڑ ہونے چاہیے, میرے بھی 25 ایکڑ ہونے چاہیے. ہر بندہ اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے. کبھی اس بات کی بھی کوشش ہے کہ جنت میں مجھ کو اتنی سی جگہ مل جائے. یہاں پہ مربع اکٹھے کرنے والوں, یہاں پہ دنیا کی آسائشوں کو اکٹھے کرنے والوں, جنت کے اندر مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنی سی جگہ ساری کائنات سے کیا ہے, بہتر ہے. اتنی سی جگہ ساری کائنات سے کیا ہے. تو سامعین محترم, کیا میں نے کبھی اپنا محاسبہ کیا کہ میں جنت کے اتنے حصے کا بھی حقدار ہوں؟ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کیا, میں نے اللہ کے فرائض کو ادا کیا, میں نے اللہ رب العالمین کے قرآن پر عمل کیا, میں نے مرنے سے پہلے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی. میں نے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندے کے سفید باغ آ جاتے ہیں نا, جب بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو فرمایا موت کی نشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. فرمایا یہ بڑھاپا, یہ سفید موت, یہ باغ آنا, فرمایا یہ موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن سامعین محترم کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم بوڑھے ہو کے بھی توبہ نہیں کرتے. اللہ کی قسم, جب ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو ہماری تمنا یہی ہوتا ہے کہ اس کی بھی زمین جو ہے نا, اس کا بھی بننا اپنی زمین میں شامل کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی کی ایک سرسائی کے برابر زمین لی, فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دے گا. یہ وہ زمین کے لالچ کرنے والوں, یہ تمہیں آج 7 زمینیں دیتا ہوں, ان کو اٹھا کے میدان معاشر میں پھرتے رہو. تو سامعین محترم, اپنی ذات کا محاسبہ کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اپنی ذات کے بارے میں محاسبہ کرنا یہ ہر بندے پر لازم ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی کتنی, میں نے حضور کے کتنے دین پر عمل کیا. اور سامعین محترم, آج یہ آپ کے سامنے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم میں آیا وبشر الذین آمنوا, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب کریم ان کو خوشخبری عطا کریں جو ایمان والے ہیں. جو کیا ہیں؟ ایمان والے. اب میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں آپ کے گاؤں یا دائیں بائیں ادھر ہیں صحیح کافی, پتہ نہیں آپ کو کتنا پتہ ہے. ایک فتنہ بہت بڑا ہے جو پھیل رہا ہے, خاص طور پر ان حالات کے اندر جب مہنگائی بڑھ رہی ہے, جب بھوک بڑھ رہی ہے میرے معاشرے کے اندر, جب غربت بڑھ رہی ہے. ایک فتنہ ہے جو غربت سے فائدہ اٹھاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے ذہن میں شاید یہ بات آ گئی ہوگی. وہ کون لوگ ہیں جو اس دور کے اندر کہتے ہیں آؤ تمہاری بھوک مٹا دیتے ہیں, جو اس دور کے اندر کہتے ہیں آؤ تیرے بچوں کو اٹھا کے باہر بیرون ملک لے جاتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ تمہیں کیا ہونا ہے. بولے جی تمہیں کیا ہونا ہے؟ قادیانی. تمہیں کیا ہونا ہے؟ تمہیں ایک فارم فل کرنا ہے, لکھ دو میں احمدی ہوں, لکھ دو میں کون ہوں. ہم تیری بھوک مٹا دیں گے, ہم تیری جو ہے ہم تیرے بچوں کو بیرون ملک لے جائیں گے. گجرات کے اندر, گجرات کے مضافات میں لوگ کیا کر رہے ہیں, روٹی کا ٹکڑا دے کے, چند ٹکے دے کے آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز چھیننا چاہتے ہیں. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے پتا؟ سبحان اللہ. کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میرا یہ گھر جو ہے نا بہت بڑا, یہ بڑا قیمتی گھر ہے, میری زمین بڑی قیمتی ہے, میری گاڑی بڑی قیمتی ہے, میری فلاں چیز بڑی قیمتی ہے. اچھا میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے کہ سامعین محترم, ایک بندہ ہو آپ کے گاؤں کا بے نمازی, کبھی نماز نہیں پڑھی اس نے, کبھی نماز نہیں. ایسے بندے ہیں کہ نہیں؟ پہلے آپ سے پوچھ لو ایسے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایسے بندے ہیں کہ نہیں؟ روزہ بھی کوئی نہیں رکھتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, آج بھی کوئی نہیں کیا, زکوٰۃ بھی نہیں دیتے.
ایک بندہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہے، پگڑی بھی باندھ رکھی ہے، اذان بھی دیتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے. اچھا جی، جب وہ بے نمازی بندہ مر جاتا ہے آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. بات بتائیے گا، آپ جنازہ پڑھتے ہیں اس کا کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. یار بے نمازی تھا، نماز کوئی نہیں پڑھی، زکوٰۃ کوئی نہیں دی، حج کوئی نہیں کیا، روزے کوئی نہیں رکھے، اور قرآن بھی کبھی آپ کے سامنے نہیں پڑھا، آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کا جنازہ آپ نے پڑھ دیا. اچھا آپ دوسری طرف آئیں، ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے، پگڑی پہن رکھی ہے، اذان دیتا ہے، مسجد بنا رکھی ہے، مر جائے آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، مر جائے آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. اچھا بتائیں اس میں فرق کیا ہے؟ داڑھی والے کا، نماز والے کا جنازہ آپ نہیں پڑھ رہے جی، داڑھی والے کا جنازہ نہیں پڑھ رہے، پگڑی والے کا جنازہ آپ نہیں پڑھ رہے، نماز جو پڑھتا ہے بظاہر آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے. اور ایک بندہ بے نمازی مر گیا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، آپ نے کہا اللہم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا، اے اللہ ہم مسلمان اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ دونوں کون لوگ ہیں؟ وہ جو بے نمازی مرا بے شک بے نمازی تھا، لیکن وہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ میں پوچھنے لگا ہوں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا تاجدار ختم نبوت. وہ یار نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت. وہ کہتا تھا میرے مصطفیٰ آخری نبی ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ایمان رکھتا تھا، بے نمازی ضرور تھا لیکن رسول کریم کی ذات پر ایمان رکھتا تھا، حضور کو خاتم النبیین مانتا تھا. اس لیے مرنے کے بعد مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا، مسلمانوں نے اس کے حق میں بخشش کی دعا کی. اور یہ بندہ جو نمازیں پڑھنے والا تھا یہ مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ حضور کی ذات کو آخری نبی نہیں مانتے. کون؟ مرزئی. کون؟ مرزئی. داڑھی بھی رکھی ہے، اذانیں بھی، پتہ ہے انہوں نے اپنی مسجدیں بنا رکھی ہیں، انہوں نے حالانکہ مسجد بنانے پر پابندی ہے ان پر، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ایک بات بتانے لگا ہوں، سنیے گا، میں بات کر رہا ہوں آمنو وبشر الذین آمنو کی بات کر رہا ہوں. آمنو کہ آمنو والا کون ہوتا ہے؟ آمنو والا وہ ہوتا ہے جو حضور کو خاتم النبیین مانے، جو حضور کو کیا مانے؟ خاتم النبیین مانے. جو بندہ حضور کو آخری نبی نہ مانے، چند پیسوں کی خاطر اپنے بچے کو باہر جرمنی کا ویزا دلانے کی خاطر بے ایمان ہو جائے تو یہ بندہ دولت اس نے کما لی، دنیا کی چند ٹکے کما لی، مرنے کے بعد اس کو جنازہ نصیب نہیں ہوگا، بخشش کی دعا نہیں مانگی جائے، اس کے حق میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتا ہے وہ جو استغفر اللہ، میں اس کے لفظ کہنے لگا ہوں، اس کے لفظ نفرت کے ساتھ کہنے لگا، جو محمد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا وہ محمد پرانا ہو گیا. کہنے لگا وہ محمد پرانا ہو گیا ہے، اب جس نے مسلمان ہونا ہے میرا کلمہ پڑھنا لازم ہے اس پر، اور جو میرا کلمہ نہیں پڑھے گا اس نے کہا وہ مسلمان نہیں ہوگا. اب جو بھی بات کرنے لگا ہوں آمنو کے زمرے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے خوشخبری دے دو آمنو ایمان والوں کو. اس سال پتہ نہیں آپ سمجھے کہ شاید ہمارے علاقے میں تو کوئی قادیانی نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ کی دلچسپی کتنی ہوگی. جو جاننے والے ہیں ان کو پتا ہوگا یہاں دائیں بائیں گاؤں کے اندر آگے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے گاؤں ہیں جہاں کچھ نہ کچھ دانے پڑے ہوں گے. اس سال کی رپورٹ یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نے 2,17,168 بندے مرتد کیے. 2,17,168 بندے، یہ ان کے اپنے ان کا روزنامہ الفضل ہے، اس کی رپورٹ ہے. مطلب کیا کہ ہمارے مسلمان چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ ان کو قبول کر رہے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں؟ قبول کر رہے ہیں. اللہ کی قسم کبھی بھی آپ کے لیے بخشش نہیں ہوگی جی، کبھی بھی اس بندے کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جائے گی جس نے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کیا کر دیا. تو میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے
اپنے ایمان کو بھی سنبھالیے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی سنبھالیے. بے شک. جن کے بچے بیرون ملک ہیں وہ نظر رکھیں، جن کے بچے یہاں ہیں وہ ان پر نظر رکھیں. پتہ نہیں یہ پانی کب سر سے گزر جائے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے. جس طرح کیا کرتا ہے؟ خون گردش کرتا ہے. جب پانی آ جائے تو بن تب مارتے ہیں کہ پانی آنے کے پہلے سے بن مارتے ہیں؟ پانی آ جائے نہ بن تب مارتے ہیں پانی آنے کا جب خطرہ ہو. جب آپ کے معاشرے میں یہ خطرہ موجود ہے تو اپنی نسلوں پر نظر رکھیں. اپنی نسلوں پر کیا رکھیں؟ اللہ نہ کرے کسی کی نسل میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی نسل میں سے کوئی بدعقیدہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی نسل میں سے کوئی بے ایمان ہو جائے تو پھر اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جائے. تو اس لیے سامعین محترم میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ یہ ستمبر کا مہینہ چڑھ گیا. یہ کون سا مہینہ چڑھ گیا؟ پتہ ہے یہ 7 ستمبر 1974 کو ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے کیا قرار دیا گیا؟ غیر مسلم مرتد قرار دیا گیا. غیر مسلم قادیانیوں کو مرتد قرار دیا گیا. یہ 7 ستمبر کا جو دن آ رہا ہے نا، اس دن کو اپنے طریقے کے ساتھ منائیں. اچھا میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جب آپ کی دشمنیاں ہوں تو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں تیرے فلانا بندہ تیرے بیٹا دشمن ہے؟ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ کبھی رسول کریم کے دشمنوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا کہ یہ مصطفیٰ کا دشمن ہے؟ اپنے دشمنوں کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خدا کی قسم مصطفیٰ کے دشمنوں کے بارے میں اپنی اولاد کو بتاؤ نا، اپنی نسل کو بتاؤ کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کی ختم نبوت میں ڈاکہ مارا ہے اور یہ مصطفیٰ کی امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ 7 ستمبر کو ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے تھرو کیا قرار دیا گیا؟ ہمیشہ کے لیے کافر قرار دیا. اپنے بچوں کو بتاؤ تاکہ آپ کے بچے اسی عمر کے اندر ان سے نفرت کرنے والے. جب آپ کسی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نفرت پیدا کرتے ہیں نا. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نفرت پیدا کرتے ہیں. ان کے بارے میں سوسائٹی کے اندر نفرت برقرار رہنی چاہیے. اگر نفرت نہیں رہے گی تو پھر آہستہ آہستہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے قریب ہوتے جائیں گے. تو میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں سے مراد جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور مصطفیٰ کریم کو خاتم النبیین مانے. مصطفیٰ کریم کو کیا مانے؟ خاتم النبیین مانے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. آخر دعوانا الحمدللہ.